جی تو دبئی کا 5 سال کا ملٹیپل انٹری ٹورسٹ ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیا کیا ریکوائرمنٹ ہیں، کس طرح اپلائی کرنا ہے، کتنی فیس ہے۔ جتنے بھی لوگ یہ چیز جاننا چاہتے ہیں میری ویڈیو کو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو میں پوری ڈیٹیل میں انفارمیشن دوں گا اور آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اور ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح سیم ہے کہ اگر آپ کو میرے چینل کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں کہیں پہ بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ نے انٹرو کے اندر دیکھ لیا کہ اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ دبئی کا 5 سال کا ملٹیپل انٹری ٹورسٹ ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آخر کے اندر یہ تمام چیزیں کلیئر کرنے کے بعد کہ کیسے اپلائی کرتے ہیں، اس کے بعد آخر میں آپ کو اس کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج بھی بتاؤں گا۔ تو انشاءاللہ ویڈیو کا آپ پورا دیکھیے گا، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی چیز آ جاتی ہے کہ بھائی جان اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ دیکھیں اس کی ریکوائرمنٹ بہت سمپل ہے۔ اس کے لیے آپ کو صرف 5 ڈاکومنٹس چاہیے۔ پہلا آپ کی فوٹو جو کہ وائٹ بیک گراؤنڈ کے اندر لی گئی ہو۔ یہ یاد رکھیے گا کہ پورے یو اے ای کے اندر کبھی بھی آپ کوئی بھی ویزے کے لیے اگر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی فوٹو جو ہے وہ وائٹ بیک گراؤنڈ کے اندر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے آپ کے پاسپورٹ کی کلر سکینڈ کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پی سی میں، موبائل میں، جدھر سے بھی آپ اپلائی کریں گے، آگے میں طریقہ بتاتا ہوں، تو وہ آپ کے موبائل کے اندر کلر جو ہے وہ سکین پاسپورٹ کی کاپی ہونی چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے جی یو اے ای کا ایڈریس، ان سائڈ کا جو ایڈریس ہے، مطلب یہاں پہ آپ کا کوئی ریلیٹیو رہتا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی چاچو ہے، کوئی تایا ہے، جو بھی ہے اس سے آپ ایڈریس لے کر وہ وہاں پہ آپ کو مینشن کرنا ہوگا کہ ہم یہاں پر آئیں گے، اور جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں کا ایڈریس آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ چوتھے نمبر پہ آ جاتی ہے آپ کی میڈیکل انشورنس۔ میڈیکل انشورنس یاد رکھیے گا کہ یہاں سے آپ اگر پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، کہیں پہ بھی ہیں، تو اگر آپ وہاں کی انشورنس کروا رہے ہیں تو یہ آپ نوٹس کیجئے گا کہ وہ یو اے ای کے اندر ویلڈ ہو، کیونکہ موسٹلی جب آپ اپنے ملکوں سے کہیں سے بھی کروائیں گے، کیونکہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یو اے ای کے اندر جتنی بھی انشورنس کمپنیز ہیں اگر آپ ان سے کروائیں تو یہ ایکسیپٹ کرتی ہے امیگریشن۔ ادروائز اگر آپ باہر سے کروائیں گے تو وہ بے شک تھوڑی سستی ہو جائے گی، لیکن کئی دفعہ وہ ریجیکشن آ جاتی ہے ایمبیسی کی طرف سے کہ یہ آپ کی جو انشورنس ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی یو اے ای سے لنکڈ کمپنی جو ہے اس سے انشورنس کروائیں۔ تو میں آپ کو پریفر یہ کروں گا کہ آپ کوشش کیجئے گا کہ جو یو اے ای کے اندر انشورنس کمپنی میں کوشش کروں گا، یہاں پہ ان کی ویب سائٹس بھی ڈال دوں، آپ ان کے تھرو جو ہے وہ انشورنس بازار سے بھی آپ جا خرید سکتے ہیں، جو یو اے ای کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو، تو یہاں پہ میں ویب سائٹ ڈال دوں گا، آپ ان سے اگر لے لیں تو آپ کے لیے زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہو جائے گا، ذرا آپ کے جو ویزے کے لگنے کے چانسز اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو چوتھے نمبر پہ آپ کی میڈیکل انشورنس کا انشورنس ہونی چاہیے۔ پانچویں نمبر پہ آ جاتی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بینک سٹیٹمنٹ۔ دیکھیں آپ نے 6 مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ اٹیچ کرنی ہوتی ہے، جو آگے میں آپ کو بھی پروسیس بتاؤں گا ادھر۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ ویزا آپ کا ٹوٹل آپ کی سٹیٹمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا۔ اگر آپ کی سٹیٹمنٹ ویک ہوگی تو یہ آپ کو ویزا نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب سٹیٹمنٹ میں کیا ہے ٹرک، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ $4000 تک کہتے ہیں کلوزنگ بیلنس ہونا چاہیے۔ مثلاً کہ اگر میں پاکستان کا حساب لگاؤں تو پاکستانی اس ٹائم تقریباً 10 لاکھ کے قریب آپ کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے ہونے چاہیے، اور اسی طریقے کے ساتھ اگر انڈیا کا ہے تو وہ 5 لاکھ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے۔ لیکن یہ صرف کلوزنگ بیلنس نہیں ہونا چاہیے، مطلب کہ آپ نے جب شو کیا اس ٹائم آپ کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ کو ویزا مل جائے گا۔ 6 مہینے جو پچھلی سٹیٹمنٹ ہے اس میں مسلسل آپ کے جو ہے وہ پیسے رہنے چاہیے۔ 10 لاکھ بے شک نہ رہے، لیکن 6 مہینے پہلے 2 لاکھ ہو، پھر 3 لاکھ ہوا ہو، پھر 5 لاکھ ہوا ہو، پھر 8 لاکھ ہوا ہو، پھر 6 لاکھ ہوا ہو، تو مسلسل پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں رہے ہوں اور آخر میں جا کے آپ کا جو کلوزنگ بیلنس ہو رہا ہو وہ $4000 کے قریب ہو رہا ہو، تو پھر آپ کی سٹیٹمنٹ جینون مانی جائے گی اور آپ کو یہ ویزا ملنے کے بہت چانسز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتی ہے دوسری بات ہے کہ بھائی جان ٹھیک ہے یہ ڈاکومنٹس تو ہم نے پورے کر لیا، اب ہمیں بتائیں ہم اپلائی کیسے کریں گے۔ دیکھیں اپلائی کرنے کا انتہائی سمپل طریقہ ہے، کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اگر آپ تھوڑے سے پڑھے لکھے ہیں، آپ موبائل چلانا جانتے ہیں، آپ موبائل کو سمجھتے ہیں، اور آپ نے اس سے پہلے کوئی ایکسپیریمنٹس کیے ہوئے ہیں جابس وغیرہ اپلائی کرنے کے لیے، اور وہاں پہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے کا آپ کو پتہ ہے، تو آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ اس کو بآسانی کر سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو اس کا نہیں پتا وہ کسی سے بھی پڑھے لکھے آدمی سے مدد لے سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر کسی ایجنٹس کی جو ہے وہ خدمات حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے پاس یہاں پہ نیچے سکرین کے اوپر 2 ویب سائٹ شو ہو رہی ہوں گی، ایک اوپر والی GDRFA.com سے جو .ua شو ہو رہی ہوگی، اور یہاں پہ جو نیچے والی ہے یہ ICA.gov.ae کی ویب سائٹ شو ہو رہی ہوگی۔ اب آپ پریشان ہوں گے کہ 2 ویب سائٹ کو دیکھیں، یہ جو GDRF ہے یہ دبئی کے لیے، اگر آپ نے دبئی کا اپلائی کرنا ہے تو پھر GDRF کی طرف یا گو ڈیجیٹل کی طرف سے اپلائی ہوگا، اور نیچے جو ہے اگر باقی ریاستوں کا آپ نے اپلائی کرنا ہے، فجیرہ کا، عجمان کا، راس الخیمہ کا، ابو دھابی کا، تو پھر آپ کو نیچے
वाली की मदद हासिल करनी पड़ेगी, वहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इंतहाई सिंपल है, दोनों का तरीका सेम है, आपने दोनों पे एक ही तरीका करना है, आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शॉट की मदद के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकता हुआ तो इंशाल्लाह उस तरह बताऊँगा, अगर वहाँ वो ना हुई तो फिर आपको यहाँ पे स्क्रीन शॉट ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आपने ये जो नीचे वाली ICA की वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहाँ पे आप गूगल पे लिखेंगे www.ica.gov.ae तो एक पेज ओपन हो जाएगा जो कि मेन पेज होगा इस वेबसाइट का। वहाँ पे आपने अपने लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर टॉप पे देखना है, 3 जो है वो लाइन शो हो रही होंगी, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद पब्लिक सर्विस के नाम से एक शो हो रही होगी, वहाँ पे आप पब्लिक सर्विस पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारी जो मल्टीपल ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगी। उसमें से आपने 8th नंबर के ऊपर आ जाना है। 8 नंबर के ऊपर लिखा होगा मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा फॉर 5 ईयर, ठीक है जी। आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते जाएंगे आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। अब सबसे पहले आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो कि ऑनलाइन ही होगा। उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आपने अपना फर्स्ट नेम, आपने अपना अरेबिक नेम, आपने अपनी पूरी जो आपकी प्रोफाइल है, आपका नाम, आपका पता, आपका एड्रेस, आप कहाँ रहते हैं, सब कुछ आपने उसके अंदर वो फॉर्म फिल करना होगा। ये ऑनलाइन फॉर्म होगा। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे जो है वो उसका फॉर्म का मैं फॉर्मेट आपको बता दूं, ठीक है। उसको आप फुल कर लेंगे। फिर आगे आएगा दूसरा स्टेप। नेक्स्ट स्टेप पे आप क्लिक करेंगे तो दूसरे पे वो आपसे अटैचमेंट मांगेगा। जितने डॉक्यूमेंट मैंने आपको इनिशियल बताए हैं वो डॉक्यूमेंट आपके पास स्कैन होने चाहिए और वो आप अपलोड कर दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा PDF में और लेस साइज के अंदर आपके पास हो, ताकि अपलोड करने में आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। वो आप अपलोड कर देंगे। तीसरे नंबर पे आ जाएगा कि आप जो है वो रिव्यू कर लें अपनी एप्लीकेशन को। आप अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू करें, तमाम जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो सही हैं। उसके बाद आपने जो फॉर्म फुल किया है वो ठीक है, ठीक हो गया। रिव्यू होने के बाद अब आगे चौथा स्टेप आ जाएगा कि आप अपनी फीस पे करेंगे, ठीक है। ये फीस मैं आगे आपको बताता हूँ क्योंकि ये तीसरी जगह पे है। अभी आप सिर्फ समझ लेंगे अप्लाई कैसे करते हैं। फिर आप इसकी फीस पे करेंगे। वहाँ पे फीस पे करने के बाद 5वें नंबर पे आपका जो पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी फीसिस हैं, वो सब सबमिट हो जाएंगी। आपको ईमेल के अंदर आपका मैसेज आ जाएगा और इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों के बाद, मतलब दुबई तो बहुत फास्ट है, मोस्टली 1 वीक 2 वीक्स के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया या आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो गया। अगर अप्रूव्ड होगा तो इंशाल्लाह आपको तब भी मेल आ जाएगी, अगर रिजेक्ट होगा तब भी मेल आ जाएगी। दोनों कंडीशंस के अंदर मेल आ जाएगी। लेकिन फ़र्क क्या होगा कि अगर अप्रूव होगा तो आपकी मेल के अंदर वीज़ा आएगा, ठीक है। ये मैं जस्ट जोक कर रहा हूँ। और अगर रिजेक्ट होगा तो फिर आप बेहतर जानते हैं कि रिजेक्शन ही आएगी। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई। इंतहाई सिंपल है, बहुत सिंपल है इसको अप्लाई करने का तरीका। इसमें परेशान होने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाता है भाईजान इसकी फीस कितनी है। देखें इसकी फीस सिर्फ 650 दिरहम है, सिर्फ 650 दिरहम। मैं नीचे एक अपनी वीडियो का जो है वो लिंक डाल दूंगा, आप उस पर जाके भी देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया हुआ है कि 3 महीने का जो टूरिस्ट वीज़ा उसकी फ़ीस कितनी है, 1 महीने की टूरिस्ट वीज़ा की फ़ीस कितनी है। तो आप ये सोचेंगे 5 साल का टूरिस्ट वीज़ा है, ठीक है, मल्टीपल एंट्री, ठीक है। तो आपको जो है मतलब ये फ्री दे रहे हैं 650 दिरहम के अंदर, ठीक है। तो पाकिस्तानी अगर मैं इसका भी हिसाब लगाऊंगा तो ऑलमोस्ट ये को 30-35 हज़ार रुपए के करीब पैसे बनते हैं। तो 5 साल का आपको वीज़ा मिल रहा है तो बुरी डील नहीं है, इंशाल्लाह आपको कर लेनी चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं या आप टूरिस्ट हैं, ठीक है, तो आपको ये वीज़ा ले लेना चाहिए। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अब आ जाता है जी इसके, मैंने जैसे कि शुरू में कहा कि एडवांटेज भी बताऊंगा, डिसएडवांटेज भी बताऊंगा। देखिए एडवांटेज किसके लिए है कि अगर आप यहाँ पे जॉब की तलाश के लिए आना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे किसी बंदे को 1 टाइम बस मिलने के लिए आना चाहते हैं तो फिर ये वीज़ा आपको नहीं लेना चाहिए। फिर आप अपना 90 डेज का या 1 महीने का वीज़ा लें, यहाँ पे आए, विजिट करें और चले जाएं, ठीक है जी। लेकिन अगर आप टूरिस्ट हैं, आप मतलब ट्रैवलर हैं, या बहुत सारे मोस्टली यूट्यूब पे व्लॉगिंग करते हैं, इंटरनेशनल व्लॉगिंग करते हैं, तो वो क्या होता है कि उनके लिए ये बहुत बेस्ट है। किस तरह, क्योंकि मोस्टली जो यूरोप वगैरह जा रहे होते हैं या अमेरिका कनाडा वगैरह जा रहे होते हैं, तो कई दफ़ा इंडिया बांग्लादेश से पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं मिल रही होती, अगर मिल रही होती हैं तो बहुत महंगी मिल रही होती हैं। तो अगर उनके पास ये वीज़ा हो तो उनको ख्वारी नहीं काटनी पड़ेगी, वो सीधा पाकिस्तान से आए, दुबई के अंदर ट्रांजिट करें और यहाँ से फ्लाइट पकड़ें और चले जाएं। अगर वो ट्रांजिट करते थे तो पहले उनको वीज़ा लेना पड़ता था। अगर उन्होंने ये वीज़ा लिया होगा तो उनको कोई मुश्किल नहीं होगी, वो सीधा पाकिस्तान से बैठेंगे दुबई, उस वीज़े के ऊपर आएंगे और यहाँ से फिर अगली फ्लाइट पकड़ के आगे चले जाएंगे। इससे उनका क्या होगा कि टाइम भी बच जाएगा, टाइम भी उनका सेव हो जाएगा और जो ख्वारी है वो भी बच जाएंगे और पैसे भी उनके काम लगेंगे, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज इसका क्या है कि क्यों मैंने कहा कि अगर जो नौकरी ढूंढने के लिए आ रहे हैं तो फिर आपको ये नहीं लेना चाहिए। उसमें मसला ये है, बिल्कुल
یہ چیز آپ یاد رکھیے گا کہ اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کو 5 سال کا ٹورسٹ ویزا مل رہا ہے تو آپ 5 سال یو اے کے اندر سٹے کر سکتے ہیں. نو نیور. آپ 1 سال کے اندر صرف 90 ڈیز جو ہے وہ آپ کو الاؤ کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کنٹری کے اندر رہ سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ کو ملک سے ایگزٹ کرنا پڑے گا یا آپ کو ایکسٹینڈ کروانا پڑے گا اپنا ویزا اس سال کے اندر اگر آپ نے 90 ڈیز سے زیادہ رہنا ہے. سپوز دیٹ میں آسان کر دوں, جیسے ابھی 2022 چل رہا ہے تو آپ 2022 کے مارچ کے اندر اس دبئی میں آئے اس ویزے کے اوپر, تو آپ جون کے اندر آپ کو یہاں سے ایگزٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ نے نہیں کرنا تو آپ کو ایڈیشنل فیس پے کر کے دوبارہ 90 ڈیز گورنمنٹ سے لینے پڑیں گے. اس کے بعد آپ لیگلی آپ جو ایلیجیبل ہوں گے یہاں پہ رہنے کے لیے, ادروائز آپ کو موو کرنا پڑے گا اور آپ پھر اگلے سال مطلب 2023 کے اندر دوبارہ انٹری کر سکتے ہیں, اس سے پہلے آپ نہیں کر سکتے. تو 1 سال کے اندر صرف آپ کو 90 ڈیز الاؤ کیے جاتے ہیں, جو کہ میری انفارمیشن ہے اور میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے. اور بھی انشاءاللہ تعالی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جتنی بھی میں نے ویڈیو میں آپ کو چیزیں بتائی ہیں, اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو آپ مجھے میسج کر دیا کریں, کمنٹ کر دیا کریں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو میں ضرور جو ہے وہ آپ کی کنفیوژن جلد سے جلد دور کروں. اور بھی اس طرح کی جتنی بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے دبئی سے ریلیٹڈ تو آپ ضرور بھائی کو بتایا کریں. انشاءاللہ میں اس پہ ضرور ویڈیو بنا دیا کروں گا. ہاں میں بیزی ضرور ہوتا ہوں, ویڈیو میری 3-4 دن کے بعد آتی ہے, لیکن مجھے بالکل ذہن میں ہوتا ہے کہ اگلا آپ کو میں نے جو ہے وہ مشورہ کون سا دینا ہے, کون سا آپ کے لیے سب سے جو بیسٹ ہے. تو امید کرتا ہوں یہ بھی ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ نے لائک اور سبسکرائب میرے چینل کو ضرور کیا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.